بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ۔ ان بنی اسرائیل کا ذکر کیا اس آیت مبارکہ میں کہ جب ان کے پاس اللہ کی کتاب یعنی قرآن پاک آیا، مصدق لما معہم، جو ان کے پاس موجود کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، یعنی تورات کی، انجیل کی۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، جو اس نبی کے آنے سے پہلے کافروں کے مقابلے میں وسیلہ پیش کر کے فتح حاصل کیا کرتے تھے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، پھر جب وہ ان کے پاس تشریف لے آئے وہ جانے پہچانے نبی، كَفَرُوا بِهِ، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، تو اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے انکار کرنے والوں پر۔ اس آیت مبارکہ میں یہ بیان کیا گیا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی آمد سے پہلے حضور کے چرچے تھے کہ تورات انجیل میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر تھا، پہلی کتابوں میں حضور کا ذکر تھا، پہلے نبیوں نے اپنی امتوں کے سامنے حضور کا ذکر کیا کہ آخری نبی تشریف لائیں گے، یہاں تک کہ پہلے والے لوگ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد سے پہلے حضور کا وسیلہ پیش کر کے دعائیں مانگا کرتے تھے، جنگوں میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں اللہ حضور کے وسیلے کے صدقے ان کو جنگوں میں فتح عطا فرما دیتا تھا۔ لیکن جب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، حضور کے آنے سے پہلے ان کا مزاج کچھ اور تھا، حضور کے آنے کے بعد ان کا مزاج کچھ اور ہو گیا۔ پہلے ان کا مزاج یہ تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کے چرچے کیا کرتے تھے، حضور کے اوصاف بیان کیا کرتے تھے، حضور کو جانتے تھے، پہچانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا فرمائی، یعنی اہل کتاب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے پہچانتے تھے جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ حضور کی آمد سے پہلے حضور کے چرچے تھے۔ کس طرح پہچانتے تھے؟ دعائیں مانگتے تھے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ بیان فرماتے ہیں کہ خیبر کے یہود اور قبیلہ غطفان ان کی آپس میں بڑی لڑائی تھی، تو یہودی جو تھے یہ شکست کھا جاتے، جب شکست کھانے کے بالکل قریب ہوتے، ان کو پتہ ہوتا کہ اب ہم نے شکست کھا جانی ہے، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یوں دعا مانگا کرتے تھے اِنَّا نَسْأَلُكَ بِحَقِّ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي وَعَدتَّنَا أَن تُخْرِجَهُ لَنَا فِي آخِرِ الزَّمَانِ إِلَّا تَنْصُرْنَا عَلَيْهِمْ۔ دعا مانگا کرتے تھے، اس طرح کہتے تھے کہ اے اللہ، جس آخری نبی امی کے بھیجنے کا تو نے وعدہ کیا ہے اس کے وسیلے سے ہمیں فتح عطا فرما دے۔ جو حضور کے وسیلے سے مانگی گئی، حضور کی آمد سے پہلے اللہ ان کی دعا قبول فرما کر ان کو جنگوں میں کامیابی اور فتح سے ہمکنار فرما دیتا تھا۔ ناظرین، انصار جو کہ مدینہ کے رہنے والے لوگ تھے، ان کے ایمان لانے کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ وہاں کے جو یہودی رہتے تھے، لوگ رہتے تھے یہود، یہ ان انصار کو کہا کرتے تھے کہ وہ آخری نبی تشریف لانے والے ہیں، وہ آئیں گے، ہم ان پر ایمان لائیں گے، ہم ان کا کلمہ پڑھیں گے، ذکر کرتے تھے ان کے سامنے۔ لیکن جب وہ آخری نبی تشریف لائے تو انصار تو حضور کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، حضور کے غلام بن گئے، حضور کے تشریف لانے کے بعد کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا، حضور پر اپنا تن بھی قربان کیا، من بھی وار دیا، لیکن ان کا مزاج حضور کے آنے کے بعد کچھ اور ہو گیا۔
فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، ان بنی اسرائیل، ان یہودیوں کا چاہیے تو یہ تھا کہ قرآن کو مانتے، اللہ کے نبی پر ایمان لاتے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ فلعنت اللہ علی الکافرین، تو اللہ کی لعنت ہے انکار کرنے والوں پر۔ تو اس آیت مبارکہ سے دو باتیں معلوم ہوئیں، ایک یہ کہ وسیلہ جائز ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے یہودی حضور کا وسیلہ دے کر دعا مانگتے تھے تو اللہ ان کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ ہم حضور کا کلمہ پڑھنے والے اگر رسول اللہ کا وسیلہ دے کر دعا مانگیں گے تو اللہ ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرمائے گا۔ اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ وہ تو پہلے والی امتیں ہیں، پہلے والی قومیں ہیں، تو یہ قاعدہ بیان کرتے ہیں مفسرین اکرام کہ وہ کام جو پہلے والی امتیں کیا کرتی تھیں، جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے، اگر ان کو برا نہیں کہا تو یہ امت بھی اگر وہی کام کرتی ہے تو ان کے لیے بھی کرنا جائز ہے، بلکہ اچھا ہے کہ وہ اگر اللہ کے نبی کا وسیلہ دے کر دعا مانگتے تھے تو ان کے لیے جائز ہے، ان کی دعائیں قبول ہو جاتی تھیں۔ اگر یہ بھی حضور کا وسیلہ دے کر، اللہ کے نبی کا وسیلہ دے کر دعا مانگیں تو اللہ دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ امام سبکی علیہ رحمہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب سے یہ کائنات بنی ہے اور جب تک یہ کائنات رہے گی تب سے حضور کا وسیلہ پکڑا جاتا تھا، حضور کا وسیلہ پکڑا جاتا رہے گا، اور حضور کے وسیلے سے دعائیں مانگی جاتی تھیں، حضور کے وسیلے سے دعائیں مانگی جاتی رہیں گی، اور اللہ قبول بھی فرماتا ہے۔ مواہب اللدنیہ میں امام ربانی احمد بن محمد آپ لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آپ کو جنت سے باہر تشریف لے آئے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگی تھی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ رسول اللہ کا نام لکھا ہوا دیکھا تو پوچھا کہ یا اللہ یہ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ آپ کی اولاد میں سے ہیں، اور اگر محمد نہ ہوتے تو اے آدم میں آپ کو بھی پیدا نہ کرتا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے دعا مانگی، یا اللہ انہی محمد کا وسیلہ دے کر میں آپ کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہوں، میری دعا کو قبول فرما لے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے نام کا وسیلے سے مانگی ہوئی دعا قبول فرما کر ارشاد فرمایا کہ اے آدم اگر تو زمین و آسمان والے سب کے لیے دعا مانگتا نا تو میں محمد کے نام کے وسیلے کے ذریعے سب کے لیے دعاؤں کو قبول فرما لیتا۔ خصائص الکبریٰ میں یہ روایت موجود ہے کہ جلحما نامی ایک شخص تھا، وہ کہتا ہے میں مکہ میں گیا، میں نے دیکھا کہ قحط کا موسم ہے، بارشیں نہیں ہو رہی، لوگ اکٹھے ہو کر جناب ابو طالب کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ بارش نہیں ہو رہی۔ تو جناب ابو طالب آپ ایک بچے کو لے کر، باقی بچے بھی ساتھ تھے، ایک بچے کو لے کر، وہ جلحما نامی، وہ کہتا ہے کأنہ شمس دجن، کہ وہ بچہ اس طرح لگ رہا تھا جس طرح بادلوں میں سے سورج نکل آتا ہے، یعنی اتنا خوبصورت، اس کے اوپر سایہ کیا ہوا تھا بادلوں نے۔ وہ لے کر گئے، کعبہ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور اپنی انگلی یوں اس طرح کی، تو جیسے ہی انگلی کی تو ویسے ہی بادل آ گئے اور بارش برسنا شروع ہو گئی۔ تو حضرت ابو طالب نے وہاں پر ایک شعر کہا، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، کہ یہ چمکتے چہرے والے جن کا وسیلہ دے کر بارش مانگی جاتی ہے۔ سمال الیتامى عصمۃ للارامل، جو یتیموں اور بیواؤں کے کمزوروں کے سہارا ہیں۔ دوسری بات اس آیت مبارکہ سے یہ معلوم ہوئی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جانے پہچانے نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، جب ان کے پاس وہ جانے پہچانے نبی تشریف لائے تو انہوں نے انکار کر دیا۔ مطلب یہ ہے کہ حضور کے چرچے پہلے ہوتے رہے، حضور کی آمد کا ذکر ہوتا رہا، انبیاء کرام اپنی اپنی امتوں کو حضور کا ذکر کر کے سناتے رہے، حضور کا حلیہ بیان کرتے رہے، حضور کی صفات بیان کرتے رہے کہ حضور تشریف لائیں گے، آخری نبی تشریف لائے گا، ان کا نام یہ ہوگا، ان کی صفات یہ ہوں گی۔ تو حضور کا ذکر ہوتا رہا، تبھی تو جانے پہچانے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ جن وہ اہل کتاب
اپنے حضور کو ایسے پہچانتے تھے جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ وہ اس طرح پہچانتے تھے جس طرح اپنے بیٹوں کو، یعنی جس طرح کسی کا بیٹا 1000 لڑکوں میں کھڑا ہو، 1000 بچوں میں کھڑا ہو تو وہ اپنے بیٹے کو دیکھ کر پہچان لیتا ہے، یا اس کی چال چلن سے اندازہ لگا کر اس کو پہچان لیتا ہے، یا اس کی صفات کو دیکھ کر اس کو پہچان لیتا ہے، پہچان ضرور لیتا ہے۔ تو وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ حضور کی صفات بھی ان کو پتہ تھیں، حضور کی چال چلن بھی ان کو پتہ تھی، حضور کی ادائیں بھی ان کو پتہ تھیں، تبھی تو پہچانتے تھے۔ تو معلوم ہوا حضور کی آمد سے پہلے حضور کا ذکر تھا، حضور کی ادائیں بھی بیان ہوئیں، حضور کی صفات بھی بیان ہوئیں، حضور کی چال چلن، حضور کا حسن، حضور کا اخلاق بیان کیا گیا، تبھی تو وہ پہچانتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ پہلی کتابوں کے حافظ تھے، یاد تھیں آپ کو، پہلی کتابیں بہت زیادہ جاننے والے تھے۔ آپ جب ایمان لے آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ یہ جو قرآن پاک میں آیت مبارکہ آئی ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ اپنے بیٹوں کو جیسے پہچانتے تھے حضور کو بھی ایسے پہچانتے تھے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جواب دیا، آپ نے فرمایا کہ جب میں نے حضور کو دیکھا نا تو میں بغیر تردد کے، بغیر شک کیے حضور کو پہچان گیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ فرماتے ہیں کہ میں پہلی کتابوں میں پڑھ چکا تھا کہ حضور کے یہ اوصاف ہوں گے، حضور کی یہ صفات ہوں گی، بس جیسے ہی میں نے دیکھا تو میں حضور کو پہچان گیا۔ آگے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ اے عمر، کیونکہ اللہ کے نبی کی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان، حضور کی صفات، حضور کی خصوصیات اللہ نے بیان فرمائی ہیں، اور جب کسی بیٹے کو پہچانا جاتا ہے، اس کا یقین کیا جاتا ہے، تو عورتوں کے کہنے پر بیٹے کو مان لیا جاتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جب میں نے رسول اللہ کو دیکھا تو اپنے بیٹوں کے مقابلے میں رسول اللہ کی پہچان مجھے زیادہ کامل تھی اور اکمل تھی۔ جب یہ جواب دیا حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماتھا چوما۔ تو معلوم ہوا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر پہلے ہوتا رہا، حضور جانے پہچانے نبی ہیں۔ دلائل النبوہ للاصبہانی میں یہ روایت موجود ہے، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں 7 سال کا تھا، مدینہ میں رہتا تھا۔ ایک رات کے پچھلے پہر میں ایک گرجدار آواز آئی تو لوگ اکٹھے ہو کر ایک پہاڑی پر گئے، وہاں پر ایک یہودی ہاتھ میں آگ لیے روشن کر کے کھڑا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو ستارہ نظر آ رہا ہے یہ ستارہ اللہ کے نبی کی پیدائش پر نکلتا ہے، اور ہر نبی کی پیدائش پر یہ ستارہ نکلتا رہا، طلوع ہوتا رہا، اور آج یہ آخر میں ستارہ نکلا ہے تو احمد نبی تشریف لائے ہیں، احمد نبی پیدا ہوئے ہیں جن کی پیدائش پر یہ ستارہ نکلا ہے۔ تو لوگ اکٹھے ہوئے، اس کی بات کو سنا تو فرماتے ہیں کہ واقعی وہی رات تھی جس رات میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ حضور کی آمد سے پہلے حضور کی آمد کے چرچے تھے، حضور کی صفات تھیں، لوگ تو حضور ستاروں کو دیکھ کر نبی پاک علیہ السلام کی پیدائش کو جان لیتے تھے کہ آخری نبی کی پیدائش ہو گئی، لوگ حضور کی صفات کو جانتے تھے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ حضور کی آمد سے پہلے ان کا مزاج اور تھا، حضور کی آمد کے بعد ان کا مزاج اور ہو گیا، جانتے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے۔ حضور کی جب ولادت ہوئی وہاں سارے کافر رہتے تھے، ابھی تو انہوں نے حضور کا کلمہ ہی نہیں پڑھا، لیکن حضور کی آمد پر عرش والوں نے بھی خوشیاں منائیں، جنگلی جانوروں نے بھی خوشیاں منائیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ بیان فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ فرماتے ہیں کہ عرش پہ بھی دھوم دھام تھی،
عرش پہ بھی یہ چرچے تھے، فرش پہ بھی دھوم دھام تھی، جدھر بھی کان لگائیے حضور کے ہی چرچے تھے۔ کیا کہ حضور آ گئے، حضور آ گئے۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ آپ لکھتے ہیں کہ جب حضور کی ولادت ہوئی تو مشرق والے جانور مغرب کی طرف دوڑے، شمال والے جنوب کی طرف، جنوب والے شمال کی طرف آپس میں دوڑے، اور جب آپس میں ملے نا، ملاقات ہوئی تو کہنے لگے کیا ہوا؟ تو جانوروں نے بھی کہا بس کیا ہوا، حضور آ گئے۔ جانور بھی خوشیاں منا رہے ہیں، فرشتے بھی خوشیاں منا رہے ہیں، عرش کو سجایا گیا۔ حضور سب سے بڑی نعمت ہے، اور جب کوئی نعمت ملتی ہے تو اس پہ خوشیاں تو منائی ہی جاتی ہیں۔